السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی، صفحہ نمبر 6، اور گفتگو کرتے ہیں صاحب قافیہ کے قول لمعنن پر۔ تو آئیے کھولتے ہیں کتاب۔ جی چلیے شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ پہلے عبارت کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمعنن، کلمہ کی تعریف چل رہی ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنن۔ المعنى ما يقصد به بشيء، المعنى ما يقصد بشيء، فهو اما مفعل اسم مكان بمعنى المقصد، او مصدر ميمي بمعنى المفعول، او مخفف معنی اسم مفعول كمرمي، ولما كان المعنى ماخوذا في الوضع ذکر المعنى بعده مبني على تجريده عنه، فخرج به المهملات والألفاظ الدالة بالتبع، إذ لم يتعلق بها وضع وتخصيص أصلا، وبقيت حروف الهجاء الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء المعنى، وخرجت بقوله لمعنى إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى، فإن قلت قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع لمعنى؟ قلنا المعنى ما يتعلق به القصد، وهو أعم من أن يكون لفظا أو غيره۔ پیارے بچوں، عبارت آپ نے سنی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، صاحب شرح جامی لمعنن پر گفتگو کریں گے، اور لمعنن پر گفتگو کرنے میں چند باتیں بتائیں گے۔ ایک بات تو یہ بتائیں گے کہ لمعنن یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، تینوں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتائیں گے کہ لمعنن کہہ کر جو ما قبل میں وضع کہا اس میں تجرید کی گئی ہے۔ تیسری بات یہ بتائیں گے کہ لمعنن کی قید احترازی ہے۔ تو کلمہ کی تعریف سے کچھ چیزوں کو خارج کرنے کے لیے لمعنن کی قید لگائی گئی ہے۔ چوتھی بات بتائیں گے کہ معنی کا مطلب کیا ہے یہاں، معنی کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں کتنی باتیں بتائیں گے پیارے بچوں؟ 4 باتیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ہم۔ مصنف نے کہا الکلمۃ لفظ لمعنن، یہ معنی، یہ پیارے بچوں عنا یعنی عنایتن باب ضرب یضرب سے قصد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں آتا ہے؟ قصد کرنے کے معنی میں، لغت میں۔
اور اصطلاحی معنی 3 ہوتے ہیں اس کے. ایک تو معنی مقصود ہوتا ہے صرف اس کا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک معنی مقصود، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے المقصود بالشیء. پہلا مقصود مطلق ہے، اس میں کسی کے ساتھ قید نہیں ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ المقصود بالشیء. اور تیسرا معنی ہے المقصود باللفظ، لفظ سے جو مقصود ہو. پہلا والا معنی مقصود ہے، اس میں تو نہ لفظ کی قید ہے نہ شے کی قید ہے، وہ تو عام مطلق ہے. اور تیسرا والا معنی المقصود باللفظ، وہاں تو لفظ کی قید ہے، تو وہ اخص مطلق ہے. اور دوسرا والا معنی المقصود بالشیء، المقصود بالشیء وہ نہ المقصود جو پہلا معنی مطلق تھا نہ اس کی طرح عام ہے، اور نہ المقصود باللفظ جو تیسرا والا معنی ہے اس کی طرح اخص ہے. تو نہ مطلق نہ عام ہے بالکل، نہ ہی بہت خاص ہے، اس لیے وہ متوسط ہے دوسرا والا معنی المقصود بالشیء. اور پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں نا خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر امر کیا ہوتا ہے؟ درمیانی. اسی لیے صاحب شرح جامی نے معنی کا جو اصطلاحی معنی بیان کیا وہ فرماتے ہیں المعنی ما یقصد بشیء، شے سے جو مقصود ہو وہ معنی ہے. تو مصنف نے متوسط والا معنی بیان کیا صاحب شرح جامی نے خیر الامور اوسطها کے تحت. اب یہاں پر پیارے بچوں ایک اعتراض ہوتا ہے صاحب کافیہ پر. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر صاحب کافیہ نے جو معنن کہا، یہ معنی نہ ہی تو اس میں ظرف ہو سکتا ہے، نہ مصدر میمی ہو سکتا ہے، نہ اس میں مفعول ہو سکتا ہے. تو پھر آخر معنن ہے کیا؟ اس میں مفعول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، انا یعنی سے، اور ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ مفعول کے وزن پر نہیں ہے، اس لیے یہ اس میں مفعول بھی نہیں ہو سکتا. مصدر میمی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مصدر میمی ہونے کی صورت میں معنن بمعنی قصد ہوگا، تو معنی ہوگا وضع لمعنن، جو وضع کیا گیا ہو قصد کرنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے قصد کرنا یہ مقصود متکلم نہیں ہے، تو یہ مقصود کے موافق نہ ہوا. ایسے ہی معنن اس میں ظرف اگر ہو تو بمعنی مقصد ہو جائے گا، اور جب بمعنی مقصد ہو تو معنی ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو جائے قصد کے لیے یا زمانے قصد کے لیے، اس میں ظرف کی صورت میں، اور زمانے قصد کے لیے وضع کیا گیا ہو یا جائے قصد کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ معنی بھی معنی مقصودی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے جو وضع کیا گیا ہو مقصود کے لیے، یہ معنی ہے، یہ مطلوب ہے. تو یہاں پر بھی مقصود کے موافق نہیں ہوا. تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر کیا ہے صاحب کافیہ کی عبارت میں یہ لفظ لمعنن؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں. کہاں سے جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَهُوَ إِمَّا مَفْعَلٌ اسم مکان، کہ یہ
معنن جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، یا تو یعنی اس میں مکان، بمعنی مقصد، بمعنی المقصد، اور مصدر میمی یا مصدر میمی ہے، بمعنی المفعول، مصدر میمی بمعنی مفعول، اور مخفف و معنی یا معنی کا یہ مخفف ہے، اور معنی یہ اس میں مفعول ہے، جیسے کہ مرمی، اسم مفعول کا مرمی۔ یہاں سے صاحب شرح جامی نے اس عبارت سے اسی اعتراض کا جواب دے دیا۔ اب جواب کا مفہوم سمجھیے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ یہاں پر معنن اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، تینوں مراد ہو سکتے ہیں، تینوں صحیح ہیں۔ اس میں مفعول ہونا تو اس لیے صحیح ہے کہ یہ اصل میں معنوی بروزن مفعول تھا، جو کہ اس میں مفعول کا وزن ہے، اور آپ کا اعتراض یہی تھا نا کہ اگر اس میں مفعول مانے تو اس میں مفعول کے وزن پر نہیں ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ یہ معنوی مفعول کے وزن پر۔ واو کو یا کر کے یا میں یا کو مدغم کر دیا، معنوی واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ آئے، ان میں پہلا ساکن واو ساکن، واو کو یا کر دیا سیدن کے قاعدے سے، تو اب نون کے ضمے کو یا کی مناسبت سے کسرے سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ معنی۔ پھر خلاف قیاس کسرہ کو فتحے سے تبدیل کر دیا گیا، اب اس کے بعد یا متحرک معقل مفتوح اس یا کو الف سے بدل دیا، اور ایک یا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا، کیا ہو گیا؟ معنی۔ اور اگر یہ تو اس میں مفعول ہے تو اس میں مفعول کا بھی وزن درست ہے اور معنی بھی درست ہے، اور اگر مصدر میمی یا ظرف کا صیغہ ہو، ظرف کا صیغہ ہے تو بمعنی مقصد ہو جائے گا، تو معنی ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو مقصد کے لیے، اور آپ جانتے ہیں مقصد جو اس میں ظرف ہے وہ بھی مقصود کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی مقصد کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں ظرف کوئی اس کا معنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جائے قصد ہی ہو اس کا معنی، مقصد کا معنی بھی مقصود ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو اب معنی درست ہو گیا، اور آپ کا اعتراض یہی تھا کہ مقصود کے موافق نہیں ہو پا رہا ہے، مقصود کے موافق ہو گیا، یا اس میں یہ مصدر میمی ہو، مصدر میمی ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ مصدر کا استعمال، مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے تو کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر اگر مصدر میمی مان لیا جائے تو یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی مقصود کے معنی میں ہو جائے گا، تو اب یہ معنی بھی موافق ہو گیا نا، مقصود کے موافق ہو گیا، تو صاحب شرح جامی کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک بار اور عبادت کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ بات کو پورے طور سے سمجھ جائیں۔ صاحب کے شرح جامی فرماتے ہیں فَهُوَ یہ معنن جو ہے اما مفعل اسم مکان، یا تو مفعل کے وزن پر اس میں مکان ہے بمعنی مقصد، اب مقصد بمعنی مقصود ہوتا ہی ہے، او مصدر میمی، یا معنن یہ مصدر میمی ہے، اور مصدر میمی ہے تو کس کے معنی میں ہوگا؟ بمعنی المفعول، اس میں مفعول کے معنی میں یعنی مقصود کے معنی میں، وہ بھی موافق قصد ہے، اور مخفف و معنی، یا معنی کا یہ مخفف ہے، معنی یہ اس میں مفعول ہے، کا مرمی، جیسے کہ مرمی اس میں مفعول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی عبارت ہے صاحب شرح جامی کی وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنَى مَأْخُوذًا فِي الْوَضْعِ فَذِكْرُ الْمَعْنَى بَعْدَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَجْرِيدِهِ عَنْهُ۔ یہاں سے صاحب شرح جامی ایک اور شبہے کا جواب دیتے ہیں، ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض
کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں بچوں۔ اعتراض یہ ہے کہ ما قبل میں کلمہ کی تعریف جب کی تو ابھی کلمہ کی تعریف جو چل رہی ہے تو کیا ہے تعریف؟ الکلمۃ لفظ وضع، تو وضع کیا ہے نا، وضع کیسے کہتے ہیں؟ تخصیص الشیء بشیء، تو شیء اول سے مراد لفظ اور شیء ثانی سے مراد معنی۔ تو وضع کی تعریف جب کلمہ کی تعریف میں لفظ وضع آ گیا اور وضع کی تعریف ہی میں وضع کے اندر ہی خود معنی ملحوظ ہے، معنی موجود ہے، تو الگ سے پھر الگ یہاں پر اس کے وضع کے بعد میں معنن کا ذکر کر دینا، یہ تو مستدرک ہوگا، زائد ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ وضع کے بعد معنی کا ذکر یہ مستدرک ہے، اس کا کوئی مقصد اور کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وضع کے اندر معنی خود موجود ہے، کیونکہ وضع کہتے کسے ہے؟ جعل اللفظ لمعنن یا تخصیص اللفظ تخصیص الشیء بالشیء، جیسے اوپر پڑھا تو شیء اول سے مراد لفظ، شیء ثانی سے مراد معنی۔ ٹھیک ہے، اعتراض ہوگا؟ جواب کیا دیا جائے گا؟ صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا، کیا؟ وَلَمَّا كَانَ الْمَعْنَى مَأْخُوذًا فِي الْوَضْعِ، جب وضع کے اندر معنی ماخوذ تھا، فَذِكْرُ الْمَعْنَى بَعْدَهُ، تو وضع کے بعد معنی کا ذکر کرنا مبنی علی تجریدہ عنہ، اس بات پر مبنی ہے کہ وضع کو معنی سے خالی کر لیا گیا ہے، تجرید پر مبنی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا بچوں؟ دیکھیے اب ہمارے لفظوں میں جواب کا خلاصہ دیکھیے، جواب یہ ہوگا کہ وضع میں تجرید کی گئی ہے۔ وضع ویسے وضع جعل اللفظ لمعنن ہی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب لمعنن آگے آ گیا، اس کے بعد آ گیا، تو اب اس وقت وضع یہ صرف تخصیص و شیئن کے معنی میں ہے، تخصیص و شیئن لمعنی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کس کے معنی میں؟ صرف تخصیص و شیئن کے معنی میں۔ اور یہ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جہاں لفظ کا کل معنی موضوع لہو مراد لینا متعذر ہو تو وہاں لفظ میں تجرید واجب ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں پر بھی تجرید ہے۔ کیسے کہ اسرا یسری، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے چلنے کو کہتے ہیں، رات میں چلنے کو۔ جب رات میں چلنے کا معنی اسرا ہی کا ہو گیا تو اس کے بعد میں لیلن آیا، تو اسرا کے معنی میں یہاں پر بھی تجرید کی گئی ہے۔ اب اسرا کا معنی رات میں چلنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اسرا کا معنی چلنا ہے، اور رات کا معنی لیلن سے پیدا ہو گیا، تو تجرید ہو گئی بچوں۔ اچھا، پھر کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ جب تجرید ہی کرنا ہے کہ لمعنن بعد میں آ رہا ہے، تو لمعنن کی وجہ سے وضع کے معنی میں تجرید کر لی گئی، تو بہتر تو یہ ہوتا کہ لمعنن کی قید ہی نہ لگاتے کہ جس سے تجرید کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ پھر کس معنی کر کہ تجرید کرنا بھی پڑ رہی ہے تب بھی لمعنن کی قید لگا دی صاحب قافیہ نے، تو پھر یہ لمعنن کی قید کیوں لگا دی؟ اسے تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا؟ جب اس کا ذکر مستدرک ہے، بے فائدہ ہے، تجرید کرنا پڑ رہی ہے، تو پھر لمعنن کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو پھر صاحب قافیہ نے کیوں ذکر کر دیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی، اس کا جواب کیا ہوگا؟
جواب یہ ہوگا کہ وضع کے بعد لمانن کے ذکر کرنے کا ایک فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ آپ بچوں جانتے ہیں کہ تعریفات جو ہوتی ہیں وہ جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہیں، اور جنس جو ہوتا ہے وہ تمام کو شامل ہوتا ہے، اور فصل ان میں سے بعض کو خارج کرتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر کلمہ کی تعریف کی گئی، تو کلمہ کی تعریف میں الکلمۃ لفظ میں جو لفظ ہے وہ بمنزلہ جنس ہے، اور اس کے بعد تو وہ تو ہر ایک کو شامل ہے، ہر ایک لفظ کو شامل ہے، چاہے وہ موضوع ہو یا محمل ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو شامل ہے۔ لیکن بعد میں اس کی فصل ذکر کر دی گئی، اور فصل کیا ہے؟ پہلی فصل ہے وضع، جس سے محملات خارج ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی وہ الفاظ بھی خارج ہو گئے جو بالطبع دلالت کرتے ہیں، جیسے اح اح کی دلالت سینے کے درد پر، وہ بھی سب خارج ہو گئے وضع کہنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ محملات، ایسے ہی الفاظ دالہ بالطبع، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے وضع اور تخصیص کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ خارج کر دیے نا۔ تو فصل اول نے کچھ کو خارج کیا، تو یہ خارج کرنے کے لیے، یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے لمعنن کا ذکر کیا گیا، وہ وضع کا ذکر کیا گیا۔ اور ابھی الکلمۃ لفظ وضع میں ابھی تک حروف ہجا باقی رہے۔ کون باقی رہے؟ حروف ہجائیہ آ با تا سا، یہ حروف ہجائیہ ابھی تک وضع کی قید سے وضع کی فصل لا کر ابھی خارج نہیں ہوئے۔ لیکن جب وضع کی قید سے خارج کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ اس لیے کہ حروف ہجا موضوع ہیں غرض ترکیب کے لیے، کہ تاکہ ان حروف سے آبا تا سے ان کے آپس میں ایک دوسرے سے مرکب کر کے کوئی لفظ بنا لیا جائے، تو غرض ترکیب کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے، کسی معنی کے مقابلے میں ان کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب لمعنن کہا تو لمعنن کی قید سے حروف ہجائیہ بھی خارج ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غرض ترکیب کے لیے موضوع ہیں، کسی معنی کے مقابلے میں موضوع نہیں ہے۔ تو یہ لمعنن کا ذکر کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہماری کلمہ کی تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فخرج به المحملات، یہ لمعنن کے ذکر کی وجہ سے اور وضع کے ذکر کی وجہ سے محملات خارج ہو گئے کلمہ کی تعریف سے۔ ایسے ہی وہ الفاظ خارج ہو گئے الفاظ الدالۃ بالطبع، جو الفاظ بالطبع دلالت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ الدلالۃ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ الفاظ الدالۃ بالطبع، جو الفاظ بالطبع دلالت کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب وضع کی قید لگا کر کیوں خارج ہو گئے؟ اذ لم يتعلق بها وضع و تخصیص اصلا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی وضع و تخصیص متعلق نہیں ہے۔ ابھی وضع کی قید سے حروف ہجا باقی رہ گئے، وبقیت حروف الہجا الموضوعۃ لغرض الترکیب، اور ابھی حروف ہجائیہ باقی رہ گئے جو کہ غرض ترکیب کے لیے موضوع ہیں، لا بإزاء المعنی، کسی معنی کے مقابلے میں موضوع نہیں ہیں۔ وخرجت بقولہ لمعنن، لیکن جب لمعنن کی قید لگائی آگے تو وہ حروف ہجائیہ بھی کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ اذ وضعها لغرض الترکیب، کیونکہ حروف ہجائیہ کی وضع غرض ترکیب کے لیے ہے، لا بإزاء المعنی، کسی معنی کے
مقابلے میں ان کی وضع نہیں ہے۔ اب ایک اور اعتراض صاحب شرح جامی خود ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ کیا اعتراض ہے؟ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں، اعتراض اس بات کو لے کر ہے کہ جب آپ نے کہا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، تو کلمہ کی تعریف سے کچھ ایسے کلمات خارج ہو گئے جو کلمہ تو ہیں اور آپ کی اس کلمہ کی تعریف میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے کلمات خارج ہو گئے، مثلا کچھ ایسے کلمات ہیں پیارے بچوں جو کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ خود وہ لفظ کے لیے موضوع ہے۔ کس کے لیے موضوع ہے؟ لفظ کے لیے موضوع ہے۔ جیسے اسم ہے، اسم کس کے لیے موضوع ہے؟ زید، عمرو، بکر، خالد وغیرہ کے لیے۔ ایسے ہی لفظ فعل ہے، فعل کس کے لیے موضوع ہے؟ فعل موضوع ہے ضربہ کے لیے، فعل کے لیے، نصرہ کے لیے، سمع کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حرف کی تعریف جو ہے وہ کس کے لیے موضوع ہے؟ حرف کی تعریف کس کس پر صادق آتی ہے؟ من ہے، الہ ہے، حتی ہے وغیرہ۔ تو یہ سارے کلمات وہ ہیں جو معنی کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ لفظ کے لیے موضوع ہیں۔ اور صاحب کافیہ نے کیا کہا؟ وضع لمعنن، معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں تب تو ہے کلمہ، اور یہ تو معنی کے لیے موضوع نہیں ہے، لفظ کے لیے موضوع ہے، تو کلمہ کی تعریف میں یہ داخل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو کلمہ کی تعریف سے یہ کلمات خارج ہو گئے جو کلمہ ہیں لیکن کلمہ کی تعریف سے، صاحب کافیہ کی کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئے، تو کلمہ کی تعریف جامع نہ رہی۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے اعتراض، پہلے اعتراض کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں قَدْ وُضِعَ بَعْضُ الْأَلْفَاظِ بِإِزَاءِ بَعْضٍ آخر، بعض الفاظ بعض دوسرے لفظوں کے مقابلے میں موضوع ہیں، فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ، تو ان الفاظ پر کیسے ان بعض الفاظ پر کیسے یہ بات صادق آئے گی؟ انہو وضع لمعنن، کہ وہ معنی کے لیے موضوع ہیں، تو انہو وضع لمعنن کا صدق ان پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ معنی کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے لفظ کے لیے موضوع ہیں، جیسے ہم نے مثالیں دیں۔ تو اعتراض سمجھ میں آ گیا کہ لہذا کلمہ کی تعریف جامع نہیں رہی کہ کچھ کلمہ ہیں اور کلمہ سے خارج ہو رہے ہیں وہ۔ قلنا، صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں، جواب کا خلاصہ پیارے بچوں یہ ہے کہ لمعنن جو صاحب کافیہ نے کہا ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، تو معنی جو ہم ضربہ کا معنی یا ہم کسی چیز کا جو معنی اردو میں کرتے ہیں وہ معنی ہی مراد نہیں ہے، بلکہ معنی کا مطلب ہوتا ہے ما یتعلق بہ القصد۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ معنی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ما یتعلق بہ القصد، جس سے ہمارا قصد متعلق ہو۔ اب بچوں ایک لفظ بول کر آپ کا مقصود دوسرا لفظ ہے تو دوسرا جو لفظ ہے اس سے آپ کا قصد متعلق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ اس سے آپ کا قصد متعلق ہو گیا، تو جب قصد متعلق ہو گیا تو وہ بھی معنی ہے۔ معنی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں وہی معنی ہے، لہذا اسم بولا اور اسم سے آپ اسم بول کر آپ کا قصد متعلق ہے زید عمرو بکر سے، تو زید عمرو بکر بھی اسم کا معنی ہے۔ تو معنی کا معنی کیا ہے؟ ما یتعلق بہ القصد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ما یتعلق بہ القصد میں عموم ہے، خواہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، تو زید عمرو بکر ضربہ وغیرہ الی من وغیرہ یہ سب کے سب لفظ ہے تو یہ بھی معنی ہوں گے، اور غیر لفظ جیسے ضربہ کا معنی اس نے مارا، تو اس نے مارا یہ کیا ہے؟
غیر لفظ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے، المعنی مصنف کے قول لمعنن کا مطلب ہے ما یتعلق به القصد، جس سے قصد متعلق ہو، وہو عام، اور وہ عام ہے اس سے، من ان یکون لفظا او غیرہ، کہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو۔ تو پیارے بچوں، اب تک کی گفتگو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج ہم اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ قَدْ وُضِعَ بَعْضُ الْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ، یہ گفتگو ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک اسی جیسا اعتراض کیا جا رہا ہے اور صاحب شرح جامی اس کے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔